ایک تو عام ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر انسان اس کے ساتھ اللہ نے کیسا ٹیسٹ رکھ دیا ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، اور وہ ہے مصائب اور مصیبتیں۔ یہ ایمان والوں کو زیور ہے حقیقت میں، جس سے ہم گھبراتے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان گھبراتا ہے مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے۔ گھبرانا چاہیے، باغی گھبرانا چاہیے، اچھی چیز تو نہیں ہے۔ کیا ہے مصیبتیں؟ بیماریوں کی مصیبتیں ہیں، اولادوں کی مصیبتیں ہیں، گھر کی پریشانی ہیں، کاروبار کی پریشانی ہے، ہزاروں پریشانی ہے جس کا انسان بے شمار انگنت پریشانی ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے کہ حساب ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس سے کوئی مفر نہیں، یہ بھی نہیں کہ بھئی امیر لوگ بچ گئے یا غریب لوگ رہ گئے یا صحت مند لوگ بچ گئے یا اچھے لوگ بچ گئے۔ ہر آدمی گرفتار ہے پریشانی میں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حقیقت میں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن چلتی تو ہر چیز اللہ کی طرف سے، منشا الہی بنتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے، یہ اچھی چیز تو نہیں پریشانی، ٹیسٹ بھی انسان کے لیے۔ آخری یہ پریشانی اور مصیبت انسان پہ آتی کیوں ہے؟ جب کسی چیز کا پتہ چل جائے تو علاج بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کا، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ پریشانی اور مصیبت کا ہمارے ایمان سے تعلق ہے، ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ تو اگر ہم نے اس کی وجہ معلوم سمجھ آ جائے تو پھر تو معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ کسی علاج کا پتہ لگ جائے کہ اس کی بیماری اس لیے ہے، فوراً وہ علاج دوا مل جاتی ہے، انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ مصیبتیں ہیں، پریشانی، اس کی وجہ کیا ہے، آتی کیوں ہے؟ کون لاتا ہے اس کو؟ کدھر سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ آیت بولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں، مصائب ہیں، پریشانی ہیں، جتنی بھی ہیں، بیماری ہیں، سب کچھ اس کا تو خود ذمہ دار ہے۔ فَبِمَا أَيْدِيكُم خود اپنے اعمالوں کے ساتھ ان کو پیدا کرتا ہے۔ کہ یہ جو جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں نا، اس کی کریشن ہم خود ہیں۔ فَبِمَا أَيْدِيكُم، ہم خود اپنی فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم اپنے اعمالوں سے ان کو کریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانی بنتی چلی جاتی ہے۔ دیکھیں ٹھنڈا پانی آپ پی لیں، ٹھنڈا پانے کے بعد مثال مطلب گلا کسی کا خراب ہے یا کھٹی چیز آپ کھا لیں، گلا خراب ہو گیا، قصور کس کے؟ ہمارا ہے۔ پھر کھٹی چیز کیوں کھائی آپ نے؟ ہمارے ہیں نا۔ بری چیز کھا لیں آپ، طبیعت خراب ہو جائے، قصور کس کا؟ ہمارا۔ بری چیز کیوں کھائی آپ؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو پرابلم جو ہے سارے کے سارے جو کریشن اور تمہارے ایمان پر اس کا خطرہ بنتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تمہارے ایمان ہے تو تم کرتے ہو۔ سسٹم اللہ سے بنایا، جو تم کرو گے اس سے کیا ایک کریٹ ہو جائے گی پریشانی آپ کی، اور جب پریشانی وہ کریٹ ہوگی وہ اپنا کام کرے گی پورا۔ نہیں سمجھے؟ آپ نے جھوٹ بول دیا، ختم، کام ختم۔ جیسے جھوٹ بولا بیماری پہ مصیبت کریٹ ہوگی، اس کی عذاب کی شکل ہوگی۔ اب ہمیں پتہ نہیں، تو بہت معمولی بات کی ہے، کیونکہ اس جھوٹ سے ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے، وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے نا، لیکن حقیقت میں بہت بڑا نقصان اس کا ہو رہا ہے۔ آئس کریم میں کھا رہا ہوں، مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن گلا خراب ہے، مزہ تو لے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ اینٹی بائیوٹک، طبیعت خراب، کھانسی، نزلہ۔ کیوں کہ اگر نہ ہی میں آئس کریم کھاتا، نہ ہی میرا گلا اور زیادہ خراب ہوتا،
تو اسی طرح ہے کہ جب انسان جھوٹ بولا، جھوٹ تو زہر ہے، اللہ نے بتا دیا اس کے اثرات، اس نے اثر کر دیا. اثر 100% ہوگا کب؟ ہو سکتا ہے تم سے نکلتے ہو تمہاری اولاد میں آ جائے اس کا اثر، ان کو سزا مل رہی ہے، تم سے حیران ہو گئی یہ کیا بات ہے، اس کی تو کوئی پریشانی کیسے آ گئی؟ پتہ یہ تھی کہ تم نے اس وقت جھوٹ بولا تھا، اس کی شکل یہاں تک پہنچ گئی کہ اب تمہارے سامنے مصیبت بن گئی تمہاری اولاد. ہم نے حرام کھایا، حرام کھانے کے بعد اس کا نتیجہ نکلا ہے. اب اللہ کی مصلحت پہ جلدی نکلے دیر سے نکلے، لیکن وہ موجود ہے، وہ جگہ وہ بن گیا، ہٹا ہی نہیں سکتے دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو کہ وہ نہ ہو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے. جس چیز کو مضر کہہ دیا اللہ پاک نے، خطرناک کہہ دیا، اور ہم حکم دے دے اس سے بچو، وہ تو سانپ اور بچوں سے بھی زیادہ بدتر چیز بن جاتی ہے انسان، ہے یہ نہیں؟ تو ہم گناہ کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے نا ہمیں، حالانکہ اس کے اثرات پس پردہ، بیہائنڈ دا کرٹنس، بہت زبردست ہے. وہ غیبت کریں، ایسے مزے سے غیبت کریں، پتہ ہی نہیں ہے، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، چلتی رہتی زبان، خیال ہی نہیں ہوتا. مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، گھر میں، کیا شکل بن رہی ہے اس غیبت کی. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے عذاب بن رہے ہیں، اور ہم آ کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور تسبیحات بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں. سمجھا رہی بات ہے؟ صاحب مصیبت اللہ کہتے ہیں اپنی مصیبتیں گلے میں ڈالی ہوئی ہیں تم نے زبردست. ہر لمحہ کسی کا ہم حق مار رہے ہیں، وہ نہ من گیا، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، انتہا دروازے ہیں. ہر وہ چیز نافرمانی، وہ عذاب، کوئی یہ نہیں مطلب کہ وہ ختم ہو گئی بات، چھوٹ بن گئی، چلو بھی ٹھیک ہے فلاں ہو جائے گا، تو جان چھوٹ گئی، چھوٹتی نہیں ہے. وہ گلے کا توق بن جاتا ہے انسان، وہ ایسی بیماری بن جاتی ہے جو انسان کو جہنم تک لے کے جاتے ہیں، انسان ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، اعمال کو بد مزہ بے مزہ کر دیتے ہیں. جب اس حالت میں انسان اعمال کرتا ہے، اتنی زیادہ زہر اس کے اندر جمع ہو چکے ہوتے ہیں ان چیزوں کی، نافرمانی کی، گناہوں کی، کوئی بھی چیز جو اللہ نے منع کی ہے اور ہم نے کر دیا، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، برائی کر دی، حسد کر لی، جلن کر لی، کبر کر لیا، نماز چھوڑ دی، بس اپنی مرضی سے ہم چلتے رہے، وہ شکل بنتی رہتی ہے انسان کی، عذابوں کی شکل بنتی ہے، عذابوں کی شکل. تو پھر یہ چیز تو سمجھ آ گئی کہ بھائی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان جب پریشان پھرتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، گھبراہٹیں ہوتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، جنگ ہو رہے ہیں، سکون نہیں ہے، زندگی ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، مارکیٹ خراب ہے، کاروبار، سمجھ جائے کیا ہو رہا ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ اپنا قصور. اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بیوی زبان چلا رہی ہے، بیوی گالیاں دے رہی ہے، گھر میں خرابی ہوگی، گاڑی خراب ہوگی، گاڑی پنچر ہو گئی، یہ کیا کیوں ہو گئی؟ یقیناً میری کسی گناہ کی سزا ہے. ایک بات چل، سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے اس گناہ کا، پتہ ہے آپ؟ اس مصیبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا راستہ کھل جاتا ہے. شیطان ہر وقت مومن کے ایمان کو ختم کرنے کے طاقت میں ہوتا ہے، اور جس انسان کو پریشان و مصیبت بتا دیکھتا ہے کس وجہ سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اور اس کی پہلی سزا کیا ہوتی ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس مصیبت کا جو چانس جو ہے سب سے پہلے کون لیتا ہے؟ وہ شیطان لیتا ہے. اس انسان کو فوراً کیچ کر لیتا ہے، اس کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب کوئی پریشان مصیبت زدہ ہونا فوراً اس کو کیچ کرتا ہے اور اس کے ذہن کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے شیطان، اس کے ایمان کو ویک کرتا ہے، اللہ سے رشتے کو دور کرتا ہے. اللہ یہ اور اتنے وسوسے پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر، وہ تو پریشان ہے نا، یہ اور تو نماز بھی پڑھتا ہے، کیا فائدہ اللہ کا، یہ اب وہ پڑھ بھی رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن
اس کا یقین اللہ سے صاف ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ پریشان ہے نا, مصیبت میں ہے نا, یہ کیوں یار میرے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ مجھے کیوں ایسے ہو گیا, یا میرے بچوں کیوں ہوا, میرے فلاں کیوں ہوا, اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو یہ بنتے بنتے شکوے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں. ہے کیوں؟ ہماری گناہ کی سزا ہے. خود نہیں ہو تو اس کے بچے نافرمانے سے باتیں شروع کر دیں, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یہ اللہ ہمارے سے انصاف نہیں, یہاں تک کی باتیں نکلتی ہیں, اللہ ہمارے سے انصاف نہیں کر رہا, فلاں نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا. کیونکہ شیطان نے اس کو پورا راستہ نکل گیا اس کو کہ اب تو اس کے ایمان کے ساتھ میں کھیل سکتا ہوں. بانگ دہل وہ عورت کی مرد میں جو ہے نا سیدھا اسٹریٹ ہوئے ہر چیز کے الزام جو ہے اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں, مولڈ کر دیتے اس کو, ڈائریکٹ انڈائریکٹ. آپ دیکھیں کسی کو بھی جو پریشان مصیبت ہوتا ہوگا نا, وہ یار چھوڑو نماز پڑھتے تھے, کچھ بہت پریشانی ہے, کسی پڑھے یا وہ ہم نے دیکھا ہے, اب انتہا مایوس کر دیتا ہے اس کو, بالکل کفر تک کو لے کے چھوڑ دیتا ہے. کس وجہ سے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے گناہ کیا, گناہ کے بعد ہم پہ پریشانی آئی, اس کا اثر ہوا. جب پریشانی نہیں تو شیطان نے پکڑا تو ایمان سے فارغ کرنا شروع. نہیں سمجھے بات؟ یہ معمولی نہیں سمجھے اس چیز کو. جتنا بڑا اللہ کے نبی کو دیا تزکیہ کا پروگرام دیا ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. بغیر تزکیے کے انسان اسکین کر کے دیکھیں نا, اللہ معاف فرمائے کس حالت میں ایمان ہوں گے ہمارے, کتنے وسوسوں کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ پریشانی سے بچ نہیں سکتا. جو گناہ کرے گا اس کے ساتھ پریشانی چپک گئی ہے, اس تو چپک گئی, مصیبتیں آ گئی ہیں اس کے, بس مصیبتیں پہاڑ بنے, گناہ کرتا رہتا ہے, مصیبتیں پہاڑ اس کے سر پہ چڑھتے رہتے ہیں. ایک سطح عبادت کرتا رہتا ہے, اس میں سکون ہی نہیں ملتا ہے عبادت میں اس کو. وہ تو بس ایک روٹین میں قرآن پڑھ رہا ہے, روٹین میں ذکر کر رہا ہے, روٹین میں بیٹھا ہے, مولا نہیں بنا سکتا. آگے تو بات بنی نہیں رہی اس کی. اتنی بری چیز ہے یہ گناہ اور نافرمانی, جو سمجھے آپ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے مومن کو اپنی زندگی کے اندر. زبان, آنکھ, ناک, ہاتھ, یہ سب کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے سب شریعت کی حدود کے اندر. اب اس دنیا میں اور آخرت میں ہم نے کامیاب ہونا. ایسے کھلی چھٹی نہیں ہے انسان کی جان. مجال کے انسان کی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں نکلے, کوئی غلط بات نکلے, کوئی غیبت نکلے, فضول بات نکلے. مجال کے انسان کے اندر حرص ہو, لالچیں ہو, فضول ہو, دنیا غلبہ ہو, فراڈ ہو, حرام کاری ہو. ایمان پہ اور قرآن پہ اور حیات پہ یقین نہ انسان کو 10,000 دفعہ قرآن پڑھا جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ سنت کے خلاف ہے, وہ یقین ہی نہ کرے سنت کے خلاف ہو سکتا ہے, وہ بات ہی نہ مانے, وہ اپنی ڈیوٹی میں چلا جاتا ہے. بھائی یہ عذاب ہے, یہ بہت بڑا عذاب ہے. تو اس کے بعد پھر انسان کو جب مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبت سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے, کیا یہ دیکھ رہے ہیں کیا راستہ انسان مصیبت سے بچ سکتا ہے. ہم مصیبت میں کیا کس طرح سٹینڈ کرے مصیبت کے اوپر. پہلی چیز اب سنیں, ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر حالت کے اندر ہم نے پہلی سٹیج سے اپنے آپ کو قابو کرنا ہے کہ ہم نے گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے. گناہ کی طرف جانے کے بعد پھر دوسری سٹیج پہ آپ تیار ہو جائیں اسی وقت کہ مصیبتوں کا پہاڑ آنے شروع ہو جائیں گے. آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, کبھی بھی کوئی گناہ گار شخص کبھی بھی خوشحال رہ ہی نہیں سکتا اس دنیا میں نہ آخرت میں. امپاسبل. یاد رکھیں, نافرمان انسان کی زندگی نہیں ہے. مومن ہو پھر انسان, کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے, ہر گناہ کے ساتھ عذاب ہے, ہر گناہ کے ساتھ عذاب ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس پوری قصے نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے انسان کے ساتھ, مصیبتوں پہاڑ ٹوٹنے والے انسان کے ساتھ, تو پھر کیا کرے؟ وہ سب سے پہلے کیا کیا تھا سجیو نے؟
اذنادہ رب، اللہ کی طرف رجوع کرے سب سے پہلے. بہت زبردست چیز جو ہے اللہ نے ہمیں دی ہے وہ دعا دی ہے، اس کے لیے خود کہا ہے کہ تو کر مانگ میں اسی وقت تجھے دے دوں. کہیں گیپ دیے نہیں اللہ پاک. ہم دعاؤں میں بہت بخیل ہیں، منہ سے دعائیں نکل. ہم دعا ہے کیا چیز؟ دعا یہ ہے کہ اپنے حالات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا. بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یعنی اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ میں جا رہا ہوں گھر تک مجھے خیریت سے پہنچا دینا، جب گھر پہنچوں تو میں سب گھر والوں کو صحیح دیکھوں، اور جب میں راستے میں جاؤں تو کوئی آدمی مجھے نہ ملے. یہ سب دعائیں ہیں جو کہنی پڑتی انسان کو. کیوں ہمیں دعاؤں پہ یقین نہیں ہے؟ اگر ہم یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہر قدم سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں. اٹھے مسجد سے جب نماز پڑھی دعا کیا مانگی؟ دعا یہ پہلے مانگا اللہ تعالیٰ میں نے اب گھر جانا ہے، گھر میں تک مجھے حفاظت سے پہنچا دینا ہے، کوئی ایسی پرابلم میرے ساتھ نہ ہوا. جب میں گھر جاؤں تو میں گھر میں عافیت دیکھوں. ہزاروں واقع گھر میں گئے تو کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی مصیبت ہوگی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا زندگی میں انسان کے ساتھ. تو اتنا بڑا ہتھیار اللہ پاک نے دیا کہ تو مانگتا چل میں قبول کرتا چلا جاؤں گا. فل پروٹیکشن دیتا ہے اللہ پاک سے. لیکن کیونکہ ہمیں یقین نہیں اس بات پہ، صبح اٹھے ہم نے کام پہ جانا ہے، پہلی بستر سے اٹھ کے انسان دعائیں مانگنا شروع کر دے. اٹھنے کے بعد جو دعا معصورہ سب سے افضل دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ موزتین فلق رب الناس. اس کی عادت ڈالیں. حدیث کی بات بتا رہا ہوں کہ جب بستر سے اٹھیں تو جیسے سوتے ہیں پڑھتے ہیں نا، یہ دو پڑھتے ہیں سنت ہے، اسی طرح بستر سے اٹھتے ہی پڑھتے ہیں دعا. مت کو لوگ جانتے بستر اٹھ پڑے گے پتہ نہیں کہاں، اور پوری وقت ہم نے جانا ہے، اتنے بڑے بڑے کام ہیں نکلنا ہے، وہ سارا شیطان کی سپرد کر دیا. جبکہ اللہ پاک نے صرف اتنا گئے کہ تو میری طرف رجوع کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ میں اٹھاؤں مجھے خیریت سے رکھنا، کوئی گھر میں میرا پرابلم نہ ہو، آج سارا دن میرا خیریت سے گزار دینا، تمام نمازیں مجھے جماعت کے ساتھ عطا فرما دینا. عبادت سے شکر ہے نا آپ کہ مجھے کوئی طاقت نہیں آنے کی، مجھے نماز بھی پڑھا دینا، وہاں بھی لے جانا، اور میں نے اب ناشتہ کرنا ہے تو ناشتہ میں جو کروں وہ مجھے ہضم بھی کرا دینا، آرام سے میں کھا سکوں، میری طبیعت بھی صحیح کر دینا. ہر وہ پرابلم جو زندگی کیا اس کو اللہ سے مانگ کے چلیں. یہ حضرت عارفی رضی اللہ کا قول بتا رہا ہوں آپ کو، جو میں شیخ تھے وہ ماشاء اللہ جن کی میں تربیت تھوڑی ان کا یہ انداز تھا. یہ فرماتے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا تمہیں چھوٹ دی کہ ہر وقت مجھ سے بات کرو، کوئی آسانی بات ہے؟ بتائیں کوئی بادشاہ کہتا ہے تم ہر وقت مجھ سے آ کے فون کرتے رہو؟ بے ادبی ہے نا، کسی بڑے آدمی کو فون کرنا بے ادبی ہے. کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے مصیبت کو دور کرنے کے لیے، کوئی نہیں، کسی جگہ سے مصیبت دور نہیں ہوگی. کیسے دور ہوگی؟ ان تین چیزوں سے مصیبت دور ہوگی. پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، دیکھ رہے ہیں گھر کی پریشانی ہے، باہر کی ہے، اولاد کی ہے، کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، سچی توبہ کریں اور دعا کریں. اگر یہ نہیں کیا عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. آج نہیں، کل نہیں، آپ کی اولاد پہ آئے گا، اس کی اولاد، عذاب پہنچنا ہے، اور اس وقت پہنچے گا آپ کو جس وقت آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، پچھتائیں گے اب میں کیا کروں، کیونکہ پتہ بھی نہیں چلو کہ میں اس گناہ کی سزا آج مجھے دی جا رہی ہے. سزا ملتی ہے سورج